علم کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کے معاملے میں یہ کمپیوٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، یہ انٹرنیٹ کس بلا کا نام ہے۔ یہی وجہ ہمارا نوجوان جو اس کو کریز ہے اس کا، کہ بس ڈیوٹی جو ہے ڈگری کمپیوٹر کی مل جائے، پیسے ملیں گے 30-40 ہزار سے، فوری طور پر جو ہے ملازمت آپ کو مل جائے۔ باقی اس میں ذہن کا کوئی طرف ہو، کوئی فکر کے اندر کوئی جلا آئے، کوئی اور انسان کی تہذیب نفس ہو، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ تہذیب نفس کے دوران دماغی کوئی جو ہے کوئی ارتقاء ہو، سوال ہی پیدا نہیں۔ بہرحال تو یہ ہدی للناس ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو دن میں روزہ رکھو، اس تقویٰ کی پونجی دے کر رات کو کھڑے، لیکن فرض نہیں کیا اسے، اشارہ تو کر دیا کہ آخر کوئی سبب ہے جس کے لیے ہم نے اس ماہ مبارک کو چنا ہے۔ اس حضور نے پھر اس کو بیان کر دیا۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت روک رکھی، بیان نہیں کی، ان کو حضور نے بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، اور اس میں کیا الفاظ فرمائے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ نے ٹھہرایا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض، لیکن اس کی راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا، چوائس ہے تمہارا۔ لیکن اشارہ ہو گیا، اور پھر چونکہ قیام اللیل کا لفظ آیا ہے، اور قیام اللیل سورۃ المزمل میں 2/3 رات، 1/3 رات، آدھی رات، اس سے کم قیام اللیل کا نام ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ مزمل کی شروع میں بھی اور آخر میں بھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہ کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، تو اشارہ ہو گیا لیکن فرض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رافت۔ اس کے بعد حضور نے اس پر عمل کیا، راتوں کو آپ کھڑے، بہت سے صحابہ بھی کھڑے ہیں، لیکن اس کو فرض نہیں کیا۔ رمضان میں بھی صرف 3 رات تہجد کے وقت میں 8 رکعت نماز پڑھائی، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی بصیرت جو ہے وہ سامنے آئی۔ وہ جو کہاوت ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کوئی چیز کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل سکے وہ تو لو، غنیمت ہو جو۔ تو یہ 20 رکعت نماز کا نظام انہوں نے بنایا، وہ چل رہا، اللہ کا شکر۔ البتہ اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ 20 رکعت کی تراویح پڑھ کر ان کا ذہنی رشتہ تو تازہ ہو گیا قرآن کے ساتھ، ہمارا تو نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا پتا قاری کیا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا سن رہے ہیں، اٹھک بیٹھک تو ہے، ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ کے یہاں ثواب تو ملے گا۔ آخر آپ آئے ہیں، آپ نے اپنا وقت نکالا ہے، آپ نماز میں شریک ہیں، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن جو مقصود تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا، جس کے لیے ایک اصل تھا مسئلہ، وہ ذہنی رشتہ تو قائم نہیں ہوا، آپ کا کوئی قلبی رشتہ تو قائم نہیں ہوا، کوئی وہ آپ کے ضمیر پر، جس کو کہ اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، وہ نزول کیسے ہوگا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو بس کانوں تک آیا ہے، ایک کان سے نکلا تو ایک سے پڑھا دوسرے سے نکل گیا، وہ درمیان میں دماغ شریف آتا ہے اس میں بھی نہیں ٹکتا وہ۔ حالانکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہاں سے دماغ وہ دماغ سے دل پر اتر جائے، یہ ہے اس کا اثر۔ نزول کتاب، ضمیر مراد چھپی ہوئی شے، تو چھپی ہوئی شے کیا ہے؟ روح، روح کے اوپر اس بارش کا نزول، تاکہ روح کو ایک حیات تازہ ملے، ایک نئی زندگی ملے۔ اور اس کے حوالے سے اب دیکھیے پہلی آیت کا حاصل لعلکم تتقون، اس کے بعد دوسری آیت جو آئی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو، تاکہ قرآن کی عظمت تم پر منکشف ہو جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ شکر کیا جاتا ہے کسی نعمت کے قدر و قیمت کے انکشاف علم پر۔ اگر کسی بچے کو آپ نے 5,000 کا نوٹ دے دیا، اسے کیا پتہ ہے کیا ہے،
کا ٹکڑا ہے. کہ شاید وہ جانتا ہو اگر 5-10 روپے کا نوٹ جانتا ہو, اس سے زیادہ تو اسے نہیں پتا یہ 5,000 روپے. کسی کے ہاتھ پر آپ نے ایک موتی رکھ دیا قیمتی, کوئی ہیرا رکھ دیا, اسے کیا پتا. تو اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی عظمت معلوم نہ ہو جائے, قدر و قیمت کا انکشاف نہ ہو جائے. اور وہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کی روح پر نزول ہو رہا ہو, آپ کے کانوں سے داخل ہو, دماغ سے ہوتی ہوئی, اور پھر جو ہے یہ بارش روح پر ہو جائے. قلب, روح جو ہے اس کا مسکن قلب ہے. اب اس کا حاصل کیا ہے, وہ ہے جو میرا آج کی گفتگو کا موضوع. اگلی آیت جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں اس قدر ٹھوکریں کھائی ہیں ہمارے, خاص طور پر ہمارے دیکھو قدیم علماء کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ان باتوں کو جانتے ہیں, علماء کے حوالے سے اپنے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, اسلاف ہیں, چاہے اس کی گہرائیوں میں نہ اتر رہے ہوں, اور وہ زمانے کا جو ایک رنگ ہے مادیت کا وہ سب پر چھا گیا ہے. آخر مولوی بھی انسانی ہے نا, اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے, اس کے بھی مسائل ہے, اس کو بھی بچے کی تعلیم کا معاملہ, اس کا بھی فلاں ہے, اس کا بھی یہ ہے. کیا کہتے ہیں وہ تو جو علامہ اقبال کہتا ہے, اصل حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. سارے فکر معاش, دھندا, معاش. وہ روح کہاں, روح سے گفتگو. سب سے بڑا حادثہ جو ہوا ہے اس دور میں نوع انسانی پر, سب سے بڑا ظلم جو ہوا, اور خود اپنے اوپر ظلم کیا انسان. نمبر 1 یہ کہ روح کا انکار, روح کو شاید ہے ہی. اور یہ جدید ہمارے جو ہے مفکرین اسلام, وہ اکثر و بیشتر وہ سب اسی کے قائل ہیں کہ روح کا کوئی علیحدہ وجود نہیں. عام آدمی بھی سمجھتا ہے روح کے معنی جان ہے, روح نکل گئی, جان نکل گئی. روح اور جان ایک ہی بات سمجھتا ہے. روح پرواز کر گئی موت کے وقت, جب ہم کہتے ہیں اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی, تو جان اور روح اس کو ہم معنی سمجھا. اس کا کوئی علیحدہ روح کا کوئی تشخص ہے, وہ علیحدہ شخصیت ہے, اس کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے. ہمارے جسم کے علاوہ کیا ہماری جان کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن روح کی حیثیت ہے. وہ اس جسم کی پابند نہیں ہے, وہ اس کے علیحدہ اس کا اپنا وجود ہے, تشخص ہے. ہوتا کیا ہے کہ در حقیقت جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ انسان دو انسانوں پر مشتمل, ایک حیوان انسان, ایک روحانی انسان. آدمی زیادہ طرفہ معجون است, از فرشتہ سرشتہ بس ہے وہاں. ابھی پچھلے دنوں مجھے جب یہاں پر درس ہو رہا تھا اور وہ قادیانیوں کے ضمن میں وہ آیت جو ہے قرآن مجید کی, اس کا ذکر آیا, تو میں چونکا تھوڑی دیر, اس سے پہلے کبھی میرا ذہن بھی ادھر نہیں گیا تھا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت بھی, اور جو مرتے نہیں اس کے نیند میں کر لیتا ہے. یہ نیند میں کیا چیز قبض کی؟ ٹھیک ہے میں نے کہا شعور, لیکن سوال یہ ہے لفظ نفس آ رہا. ویسے نفس کے بارے میں یہ ہے کہ نفس جو ہے قرآن مجید میں بہت سے مختلف معنی میں آیا. نفس ایک جزوی شے بھی ہے, نفس امارہ, نفس حیوانی, یہ ایک جزوی شے ہے. اور نفس میں خود, میرا وجود, میرا ایگزسٹنس, میری ذات نفس ہے. اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا, اللہ کے لیے, جسے نفس امارہ کا سوال تو نہیں نا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے, یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈرو. حذر ہے چیرا دستاں, سخت ہے فطرت کی تعظیم.
نفس جو ہے کسی کلی حقیقت کا نام بھی ہے، جزوی حقیقت کا نام۔ اس معنی میں وہ بات بن جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد مجھ پر منکشف ہوئی یہ بات بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھ پر بھی اس کا ان چیزوں کا تدریجاً انکشاف ہوا، تدریجاً، کہ روزے کے اس پروگرام کی کلائمیکس کیا ہوا، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون، یہ آیت جو آئی تیسری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اب ایک صاحب نے تو ایک عجیب سی بات کہہ دی، یہ روزے کے مسائل کے متعلق سوال تھا۔ سوال یہ ہے، عربی زبان ہے، کیا پوچھنے والوں کو پتہ نہیں تھا؟ وہ تو اللہ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے، اللہ کے بارے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کیوں پوچھ رہے؟ اس لیے کہ جب تک روح سوئی ہوئی تھی، مدہوش تھی، حیوانیت کا اس کے اوپر دباؤ تھا، اس وقت تک تو اس کو توجہ ہی نہیں تھی اللہ کی طرف۔ اب یہ روزے اور رمضان اور قرآن کے پروگرام میں کچھ ریلیف دی ہے اسے، کچھ اسے جو ہے اس کا بوجھ کم ہوا ہے۔ یوں سمجھے کہ کسی شے کو آپ پانی میں ڈال دیں، کسی انسان ہی کو، اور اس کے پاؤں کے اندر کو بڑا سا وزن باندھ دیں تو اوپر نہیں اٹھ سکتا، ہاتھ مارے گا، نہیں اٹھ سکتا، اس لیے کہ وہ پاؤں کے اندر وزن پڑا۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کہتا ہے۔ اب یہ بات بھی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ اس کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کیا معنی؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین تقویم پر، پھر گرا دیا اسے نیچوں میں، سب سے نیچے، سب سے اعلیٰ ملائکہ اور ارواح کی جو تخلیق ہوئی تھی، یہ احسن تخلیق۔ اس کے بعد ارواح سلا دی گئی۔ اب جو اس دنیا میں آئی ہے وہ روح، وہ اس جسم کے ساتھ آئی ہے، اس جسم کے ساتھ معاش بھی لگا ہوا ہے، اس جسم کے ساتھ جو ہے آپ کے جنسی جذبات بھی لگے ہوئے ہیں، جسم کیا کیا مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، کتنے بھاری 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 بوجھ اس کے ساتھ لگا کر کہاں ڈال دیا اس کو۔ اوپر اٹھے تو کیسے اٹھے؟ اس لیے کہ ایک وہ مرحلہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کچھ آج کل کے احمق قسم کے دانشور کہتے ہیں یہ مخلوق احسن جو ہے، اشرف المخلوقات، انسان کو یوں ہی مشہور کر دیا، بے معنی بات ہے۔ بے معنی نہیں ہے بھائی، جو مسجود ملائک ہو وہ احسن مخلوق نہیں ہے، فی احسن تقویم جسے قرآن کہہ رہا ہے، احسن احسن احسن۔ لیکن یہ کہ وہ حکمت دین جو ہے، یہ میں لفظ آج خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حکمت دین، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا، حکمتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک حکمت تفصیلی ہوتی ہے، جو احکام ہیں ان کی حکمتیں، یہ وضو میں یہ ہاتھ جو دھوتے ہیں کیا حکمت، تیمم جب کرتے ہیں کیا حکمت، ہر معاملے میں روزے کی کیا حکمت ہے، نماز کی کیا حکمت ہے، یہ حکمت تفصیلی ہے۔ اس پر کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر ہماری پوری تاریخ جو ہے مسلمانوں کی پوری تاریخ 1400 برس، اس میں جو کتاب آج سے 300 برس قبل لکھی گئی تھی وہ انڈیا میں، اس کے مقابلے کی کوئی کتاب پوری دنیا میں نہیں لکھی۔ حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت، کہ اللہ نے کوئی چیز کیوں فرض کی، یہ کام کیوں کیا، نمازوں کے اوقات کیوں مقرر کیے، یہ کیوں 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 کیوں، یہ حکمت۔ لیکن یہ حکمت تفصیلی ہے، ایک حکمت اصولی ہے، اس پوری کائنات کی حقیقت کو جاننا۔ آپ کو معلوم فلسفہ چھلانگ لگاتا ہے نا، فلسفہ چھلانگ لگا کر جاننا چاہتا ہے پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے، وجود کی ماہیت کیا ہے، یہ وحدت الوجود ہے یا وحدت الشعور ہے، کیا ہے۔ یہ فلسفہ جو ہے یہ کیوں آخر انہیں کیا بیماری لاحق ہوتی ہے کہ ان چکروں کے اندر پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ارج ہے، انسان اللہ نے رکھی ہوئی ارج،
پیٹ کے اندر بھوک لگتی ہے تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا. اس طرح علمی ارج بھی ایک ہوتی، پیاس، علم کی پیاس، علم کی پیاس. اب جس شخص کو فرض کیجئے وہ ابھی جوان ہی نہیں ہوا، اسے کیا پتا جنسی لذت کس بلا کا نام ہے اور جنسی ارج کس کو کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے. اسی طریقے سے جن کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے نہیں، وہ سمجھے بیکار کو خام کھو گئی، کیا لا یعنی باتیں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے. لیکن حکمت بدقسمتی ہمارے یہاں کیا ہوئی ہے کہ عرب جو ہے بحیثیت مجموعی حکمت سے نابلد تھے. بات ماننی چاہیے. وہ ایک فعال قوم تھے، بس جو بات مانی مان لی اور اب تن من دھن لگانے بنتے. اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو 23 برس کے اندر انقلاب مکمل نہیں ہوتا. آدمی جو ہے وہ جو اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ نے بات تصویریں اس کی دیکھی ہوں گی، اس طرح بیٹھا، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. کلیم حضرت موسیٰ سر بکف ہے، فرعون سے ٹکرا رہے ہیں جا کر میدان، کھلے میدان، اور حکیم دانا انسان جو ہے وہ بیٹھا غور کرتا رہتا، اس سے آگے چلتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ عربوں کے جذبہ عمل کا بہت فعال قوم، انہوں نے قرآن سے جو اصل اس کا مغز تھا ایمان وہ حاصل کر لیا، اور وہ یقین کے درجے کو پہنچا ہوا ایمان. پھر جہاد، ایمان جہاد، ایمان جہاد، ایمان دو الفاظ کے سوا کسی چیز کی وہاں بات ہی نہیں تھی. ابھی نماز بھی نہیں تھا بھائی، کہاں تھی نماز؟ 11 سال بعد نماز پڑھانے کا نظام آئے گا. دعوت اور صبر، وہ صبر جھیلو، برداشت کرو، یہی ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے مولانا روم کا ایک بڑا شعر پیارا آیا تھا، ذہن میں سنانا چاہتا تھا. چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں راہم بخواں. کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ یہ ساری یونانی حکمت ہے. عالم اسلام کے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ میں نے بتایا آپ کو، عرب جو ہے وہ کوئی فلسفی قوم نہیں تھی. حکومت اللہ نے دے دی بڑی زبردست، سلطنت عباس، بنو عباس. اب جو سیلاب آیا ہے وہاں پر یونان سے آیا ہے، علوم کا، فنون کا، فلسفے کا. یا افلاطون کا فلسفہ چلا آ رہا ہے، یا ارسطو کا فلسفہ چلا آ رہا ہے. یہ ہماری اس کے بعد مسلمانوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس یونانی فلسفے کے تحت، ہمارے تقریباً سارے فلسفے اسی رنگ میں رنگے. بہرحال یہ حکمت قرآنیہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص مرا نہیں ہے، زندہ تو ہے، روح اس کی اپنے قبضے میں لے لی، اور اب چونکہ مرنا نہیں ہے واپس کرنے. جان تو ہے، جان تو نہیں لی اس نے. یہاں نفس کا ترجمہ جان کرنا غلط ہو جائے گا. مرا نہیں ہے، زندہ ہے. زندہ ہے تو زندگی تو ہے، مرا تو نہیں ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جس کا ابھی موت کا معاملہ نہیں آیا تو نیند میں اب یہاں پہ پھر مجھے ایک اور انکشاف ذہنی. یہ چیزیں وہ ہیں جو پڑھی ہیں، بار بار پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، سنائی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق تو اس سے بھی. یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی بالکل. جب حضور روکتے تھے صوم وصال سے، صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ آج آپ نے روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات پر چلے گا، اگلے دن بھی چلے گا، اگلے شام کو افطار کریں گے. تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہے. 2 دن جڑواں، ایک روزہ، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے. حضور رکھتے تھے. صحابہ نے شکایت کی، حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، کوئی اجازت چاہیے، نہیں ملی، روک دیا. ہمیں روکتے ہیں، خود رکھتے ہیں. میں ایکم مصری ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقین. تم میں سے کون مجھ جیسا ہے
اب دیکھیے ایک ایک وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی ایک اعلان ہے ڈنکے کی چوٹ. اے نبی کہہ دو ان سے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ہاں بس فرق کیا ہے، تمہیں وحی نہیں آئی، مجھے وحی آئی. دوسری تصویر ایکم مثلی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، تو مجھے کھلاتا ہے. معلوم ہوا نا کہ روح ہے محمد کی، اس کا شباشی جو ہوتی تھی اے اللہ کہاں ہوتی تھی، کس عالم میں ہوتی تھی، کس، یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں. حدیث تو ہے ایکم مثلی. ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس. وہ یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آئیں گی اگر روح کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، روح بس جان ہی ہے، بس اللہ اللہ ہے. یہ میں نے جیسے آپ نے کیا اس دور کا اس اعتبار سے سب سے زیادہ گمراہ شخص، سب سے زیادہ گمراہ شخص، بہت سے لوگ برا مانیں گے اس کو، کیونکہ اس شخص کی اس کے بارے میں اچھی رائے بہت پھیلی ہوئی ہے، سر سید احمد خان. اس شخص کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت مسلمانوں کا خیر خواہ ہونے کی ہے، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف جو ہے متوجہ کرنا. ارے نہیں پڑھو گے انگریزی تو تم تو کیا ہو جاؤ گے، پلے دار رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر اللہ، اور کیا ہوگا تمہارا پیچھے. کیونکہ علماء دیوبند کے خاص طور پر جو ہے اڑ گئے تھے اس پر کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی سیکھیں گے، نہ کوئی انگریزوں کی کسی بھی بات کے اندر کوئی ان کے ساتھ ہم ان کا پیروی کریں گے. وہ ایک طرح کی عدم تعاون، نان کوپریشن. لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا، ہندو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، انگریزی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے. وہ پیسے بھی ہم سے آگے تھا، تجارت کے اندر ماہر، وہ ہر کام کے اندر جو ہے سرمایہ دار، اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، ملازمتیں اس کو مل رہی ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر بن کے آ رہا ہے، وہ فلاں بن کر آ رہا ہے. تو کیا ہوگا تمہارا بنے گا کیا، ہندوستانی مسلمانوں کا بنے گا کیا. اس اعتبار سے میں اس کا اب بھی میں لحاظ کرتا ہوں کہ وہ شخص مخلص تھا مسلمان، کم سے کم مسلمانوں کا تو مخلص تھا. دین کے اعتبار سے تو سب سے بڑا گمراہ شخص اس دور کا. حالانکہ یہ بھی آپ حیران ہوں گے صحیح کرتے، پردے کا جس قدر شدت سے قائل تھا سر سید احمد خان، اور کوئی بھی نہیں تھا اس دور، اسی شدت سے اقبال قائل تھا. اور بنے پھرتے اقبالی ہمارے ہاں جو ہے، اور کوئی بھی اس پردے کو ماننے والا نہیں ہے. نام اقبال کا لے کر جو ہے بیچ کر کھانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا بات. لیکن اقبال پردے کا اور لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف. تعلیم سے مراد یہ کہ یہ مغربی تعلیم، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، دیکھ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے پیش نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. یہ ڈرامہ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. اور یہاں تک ہے سید کا معاملہ کہ لیفٹیننٹ گورنر جو تھا یو پی کا، اس نے کہا میری بیوی آپ کے آگے سے ملنا چاہتی. سر سید نے جواب دیا جناب ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے. اور میں تب حیران ہوا جب قرآن نسائے ہند، سورہ نساء کے اندر جہاں آتا ہے محرم کا بیان جہاں آتا ہے، نسائے ہند، نساء نہیں، اپنی عورتیں، جانی پہچانی عورتیں. عورتوں میں تو بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھانے والی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فتنے جو ہے گھروں میں جا کر وہ زہر گھولتی ہیں. عورتوں کا عورتوں سے پردہ، وہ نسائے ہند، محرم اگر ہے تو ان کی اپنی خواتین ہیں، یہ نہیں کہ عام عورت کے لیے عام کر دیا جائے. یہ اس کا کہنا. لیکن دینی عقائد کے اندر جو جڑ کھودی ہے، یہ میں تو رو رہا ہوں اس کو کہ روح کا انکار کر، وہ تو فرشتے کا انکار کر کے ہے ہی نہیں. فرشتہ کو شہید، کوئی تشخص نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، یا جبریل امی قراب کا پیغام نمی خام، یہ تو میں نہیں جانتا. میں تو جبریل کا لایا ہوا قرآن مجھے نہیں چاہیے. ہما گفتار معشوق قرآن کے بندار.
اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے ایوب خان کے دور میں، ان کے خلاف بڑا ایجیٹیشن ہوا تھا، انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ اسلامک ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ کے وہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے یہی تو لکھا تھا کہ وحی جو ہے کوئی باہر سے کوئی شرط لا کر حضور کو نہیں پہنچائی گئی، بلکہ اس کا چشمہ حضور کے اپنے قلب کے اندر سے پھوٹا۔ انکار کس کا ہے؟ فرشتے کا۔ لیکن فرشتہ کیسے مان لیں؟ نظر تو آیا نہیں آج تک فرشتہ، جنوں کو کیسے مان لیں؟ یہ جو کہہ دیا گیا کہ جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے، یہ صرف استعارہ ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص جو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو آگ بگولا تو نہیں ہوتا، آگ تو نہیں ہوتا، وہ غصے میں ہو کے کہہ دیا آپ نے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ جو ہے جڑ مذہب کی جو ہے روح جو کھینچی گئی، وہ در حقیقت ان لطائف، ان لطیف حقائق کا انکار، جس کے بغیر واقعہ یہ ہے، اب میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، کس نے کیا تھا عہد الست بربکم قالوا بلی؟ انسان کی تخلیق سے پہلے عہد کیا تھا، کس نے کیا پھر عہد؟ تخلیق نہیں ہوئی تو کس نے کیا؟ میں نے کہا اور مانا تھا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ تو آپ نے محمد لکھ دیا، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، وہ کس بلا سے لیا گیا ہے؟ تو عہد جو ہوتا ہے وہ تو کوئی معاہدہ آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی لکھتے ہیں یا کہتے ہیں بقائمی ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا ہوں، تو اپنے وجود کا احساس ہو، اپنے حواس کا موجودگی کا احساس ہو، تب کوئی معاہدہ ہوتا ہے، یا وجود ہی نہیں معاہدہ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ روح کا لفظ کے قلم پر نہ آ جائے۔ کیا کہے گی دنیا؟ یہ بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ روح کو علیحدہ مانتے ہیں۔ روح کو مانے بغیر دین کے حقائق جو لطیف حقائق ہیں ان کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس آیت کو آپ سمجھ لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب یہ روزے اور رمضان کا پروگرام اپنی اس انتہا کو پہنچے کہ میرے بندوں کی ارواح حیات تازہ لے کر میری طرف متوجہ ہو، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے، وہ تو پھر انسان کی روح کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، تقرب اللہ۔ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخام۔ کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ آپ کو معلوم ہوگا جن کو بھی دلچسپی ہے فلسفے سے، فلسفے کی اصل میں تو یوں 100 فلسفے گنوا دیں گے آپ۔ فلسفے دو ہی ہیں، ریئلزم، آئیڈیلزم، تصوریت، واقعیت۔ تصوریت پلیٹو کا ہے، افلاطون کا جو استاد تھا، اور واقعیت ریئلزم یہ ارسطاٹل کا ہے، وہ اس کے شاگرد، اور سکندر اعظم کا تعلیف تھا، وہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ دو ہی فلسفے ہیں، دونوں پر چھاپ جو ہے وہ یونان کی۔ قرآن مجید کی طرف توجہ ہوئی نہیں۔ آج کے دور میں اب شدید ضرورت اس کی ہے کہ حکمت قرآنی اس کا باب، دروازہ کھولا جائے، اور اس صندوق کی کنجی جو ہے وہ یہی ہے، وہ روح اور روح کی علیحدہ حقیقت، روح کا تشخص، روح کے اپنے تقاضے۔ روح دیکھتی ہے ان آنکھوں سے نہیں، سنتی ہے ان کانوں سے نہیں، سوچتی ہے اس عقل سے نہیں، یہ عقل یہاں ہے اس کی قلب کی۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، وہ اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہے، کا دم چیست پیامہ چھڑی دی نہ چھڑی دی، در خاک تو یک جلوہ آمس ندیدی، دیگر اموس سمیدت دیگر آموس۔ عام دیکھنا، کتے نے بھی دیکھ لیا گاڑی آ رہی ہے بچ گیا، تم نے بھی دیکھ لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا؟ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ۔ تو ایک تو یہ ہے، اصل میں اللہ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بات بہت اہم ہے، وہ اس اعتبار سے کہ تاریخ انسانی میں ایک میگنا کارٹا مشہور ہے، آزادی کا، یوں سمجھیے کہ ایک اعلامیہ
میگنا کارٹا انگلینڈ کے اندر عوام نے جب بادشاہوں سے حقوق حاصل کیے ہیں تو میگنا کارٹا بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے. اس سے کہیں زیادہ بڑا میگنا کارٹا یہ آیت ہے، اس لیے کہ انسانوں پر یہ دو غلامیاں لاحق رہی ہیں ہمیشہ. بادشاہ بیٹھا ہے، جاگیردار بیٹھا ہے، وہ لگان لے رہا ہے. دوسرا یہ جو ہے نا مقبرہ، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ، یہ جو ہے ان سے دعا کروا لیں گے تو کام ہو جائے گا، اور ان سے ہم دعا کروائیں گے. ہماری مٹھی گرم کرو، چڑھاؤ یہاں چڑھاوے، لاؤ یہاں. وہ چڑھاوے کہاں جاتے تھے؟ سومناتھ کے مندر میں یہ سینکڑوں من سونا کیسے جمع ہو گیا؟ انسان اللہ سے براہ راست بات تو نہیں. تم تو بڑے گھٹیا ہو، بہت نیچے ہو، گناہ گار، تم اللہ سے بات نہیں کر سکتے. تم نے دعا کیسے کرو گے؟ تمہارا منہ ہی نہیں ہے دعا کرنے میں. آؤ یہاں پہ. یہ دو غلامیاں دی ہیں، مذہبی غلامی. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، آج بھی دہرا رہا ہوں. وہ پیر ہو، پنڈت ہو، پجاری ہو، پادری ہو، یہ پیسے ہیں سب. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں، مجھے اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ مذہبیت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ پاپائیت، لوئی دہم جو تھا، جو پاپا پوپ تھا، باقاعدہ معافی نامے چھپے ہوئے بکتے تھے. زنا کیا ہے تو اچھا 10 شلنگ کا یہ معافی نامہ دے. اور میں نے دیکھا تھا شلنگوں سے آگے نہیں بات بڑھتی، پاؤنڈ کا ذکر اس میں نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے کوئی کوشش کی کہ دیکھو یہ کب شروع ہوئی ہے یہ بکواس جو ہے دنیا کے اندر. تو معافی نامے، یہ جرم تم نے کیا ہے، اور بکتے تھے باقاعدہ معافی نامے بھی. یہ مذہب کے نام پر یہ کھیل کھیلے گے. اور کیا یہی سارا کوئی معاملہ ہمارے بازاروں پر ہوتا ہے. یہی معاملہ جو ہے مندروں پر جا کر ہوتا ہے. چڑھاؤ چڑھائی یہاں پہ جو ہے. اس حوالے سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سمجھتا ہوں جب بھی مجھے پکارے. اس سے بڑی آزادی ہوگی جب چاہو. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائیں گے اس دل میں وہ روح موجود ہے. یہ دل، جس کو کہا دل دریا سمندروں ڈونگے، اس دل کی روح ربانی کے ساتھ، اس روح ربانی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اقبال نے بڑا پیارا مصرع کہا، خدنگ جستہ ہے لیکن کماں سے دور نہیں. تیر آپ نے چلا دیا ہے، اب تیر جب آپ کے کمان سے نکل گیا تو اب آپ کے تو کنٹرول میں نہیں ہے نا. یہ روح انسانی جو ہے یہ خدنگ جستہ ہے، یہ تیر تو چل چکا ہے، کماں سے دور نہیں ہے، اللہ سے قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو تمہاری دڑے جان سے قریب تر ہیں، تم متوجہ نہیں ہوتے ہماری طرف. تمہیں دنیا نے اپنے اندر گم کر دیا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں. اس حوالے سے میں نے جو آج مضمون شروع کیا ہے، روح، اس کی حقیقت، اور اس کے حوالے سے دین کے جو خفی حقائق ہیں، لطیف حقائق ہیں، ان کو سمجھنا. اس لیے کہ اس ایک کنجی کے بغیر یہ صندوق جو ہے جس میں ہیرے بھرے ہوئے ہیں، اس کو کھولا نہیں جا سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون فقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم وقال عز وجل كما ورد في سورة ابراہیم وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال عز وجل كما ورد في سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا نقيم نظام خلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ میں نے آج موضوع چنا ہے قرآن مجید کی تذکیر کے مضامین میں سے پاکستان کا ذکر قرآن۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی، پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے۔ اس کے ضمن میں پہلے تو آیت سن لیجئے، آیت نمبر 10 ہے یہ سورہ انبیاء کی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے تاکہ تم عقل سے کام۔ اب یہاں اس آیت میں ذکر کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ذکر ہمارے حالات کا بیان یا ذکر نصیحت، تمہارے حصے کی نصیحت۔ لیکن ایک عظیم حدیث میں آ کر بات جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے، طویل حدیث ہے، عظمت قرآن کے موضوع پر حضور کا کہ وہ حدیث بلکہ خطبہ کہنا چاہیے، اہم ترین۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اس پر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بہت غور طلب بات ہے یہ، میں اس کی طرف اشارہ کیے بغیر گزر نہیں سکتا آگے۔ دیکھیے ہم ہوتے تو پوچھتے یہ فتنہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا شکل ہوگی اس کی، یہ سوالات پوچھتے ہیں۔
لیکن یہ تمام چیزیں معلوماتی ہیں، ان کا عملی کو فائدہ نہیں۔ ان ساری باتوں کا جواب مل جائے تبھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ عمل کیا ہے، اس سے بچاؤ کا راستہ کون سا؟ یہ ہے سوال، یہ ہے فرق صحابہ کرام میں اور ہمارے بات میں۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ نہیں کہا یہ کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا صورت ہوگی، بل مخرج من آیات، اس پر آپ کا جواب ہے۔ بہت طویل حدیث ہے یہ، میں صرف ابتدائی چند جملے اور آخری چند جملے سناؤں گا۔ کتاب اللہ، فتنوں سے بچاؤ کا راستہ اللہ کی کتاب، فیہ ذکر ما بعدکم وخبر ما قبلکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں، یہ تو آگے بعد کے حالات، اور تمہارے مابین جو بھی کوئی اختلافات کبھی ہوں گے ان کا حکم اور ان کا حل موجود۔ پھر طویل حدیث ہے، طویل حدیث ہے، بڑے پیارے پیارے جملے ہیں۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، لیکن میں آخری جملے سنا رہا ہوں صرف۔ من قال بہ صدقہ، جو شخص اس قرآن کی بنیاد میں کوئی بات کہے گا وہ سچ کہا، ومن حکم بہ عدل، اور جو اس قرآن کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے۔ اور آخری ٹکڑا اہم ترین ہے، میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے، اور بھی جو میرے ساتھی اس تعلیم و تعلم قرآن میں لگ گئے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، یعنی کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، ابو جہل کو فائدہ نہیں ہوا، ابو لہب کو فائدہ نہیں ہوا، اس سے کوئی حرف حضور پر تو نہیں آتا۔ من دعا الیہ فقد ہدی، فقد ہدی، عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت ہو چکی، اس کی ہدایت ہو چکی صراط مستقیم۔ اللہم ربنا اجعلنا۔ اب دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 سے، بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے سخت عذاب میں تھے، فرعونی انہیں جو عذاب دے رہے تھے، اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، قتل عام۔ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے۔ یہ بھی تو قتل گاہیں ہیں، وہ قتل عام ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہماری تقدیر میں تو کوئی فرق واقع نہیں۔ اس کے جواب میں موسیٰ کا قول نقل ہوا ہے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، جیسے کہ کر دیا فرعون اور اس کا لاؤ لشکر قتل کر دیے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلافت دے زمین کی۔ آئی نا بعد میں خلافت ابو داؤد، حضرت داؤد کی، سلیمان کی، طالوت کی، ساری خلافت کس کی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے۔ یہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بہت اہم ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غلبے سے بچایا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا، پھر دیکھیں گے تم کرتے کیا، تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے، فریبی اور مکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کرنے والے نکلتے ہو۔ یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے۔ ہم 60 برس سے زیادہ ہو گئے، 62 برس اس امتحان میں مبتلا ہیں۔
اور ہر روز جو طلوع ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. We have failed utterly. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول لما دعاکم لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جس سے وہ تمہیں زندہ کر دے. اب دیکھیے یہ مسئلہ آ گیا جو میں نے موضوع رکھا تھا آج کے لیے، یہاں اس کا اس کی مثال آ گئی. لما یحییکم، تو کیا پہلے مردہ تھے وہ اہل ایمان؟ کیا کفار مکے کے مردہ تھے؟ زندہ تو تھے، چلتے پھرتے تھے، روحیں مر گئی تھی. ان کا یہ جسمانی وجود قبر بن گیا تھا جس میں روح جو ہے دفن. یہ چلتے پھرتے مقبرے یا چلتے پھرتے تعزیے، چلتے پھرتے تعزیے. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ رسول تمہیں پکارے کس بات کی طرف؟ جو تمہیں حیات روحانی عطا کرے گی. حیات جسمانی تو ہے، حیوان تو تم ہو. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ چوپایوں کے مانند ہے، ان سے بھی گئے. وہ روحانی زندگی تمہیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، تمہارے لیے جہاد کا راستہ کھولا ہے، تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. کیا کتنا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. دیکھو کوئی احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت. اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت پر معمور کر دیا ہے. تو جس سے اللہ اپنے دین کی خدمت پر معمور کر دے اس پر تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا احسان مانو. تو اہل ایمان لبیک. اب یہ کس وقت آیات نازل ہو رہی ہیں؟ غزوہ بدر کے بعد. حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ قتال کے مرحلے میں آ چکی ہے، مشکل ترین مرحلہ. جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا آسان کام نہیں. جو جنگ میں گیا ایک جگہ ایک طرح سے تو گویا کہ موت کے منہ میں گیا، بچ کے آ جانا جو ہے یہ تو گویا کہ ایک نئی زندگی ہے جو مل گئی. اس کے بعد ایک دھمکی آ رہی ہے، ایک تو تشویق. یہ جو دعوت تمہیں نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری حیات روحانی کا ذریعہ بن جائے. تم صرف حیوانی طور پر زندہ نہیں رہو گے، روحانی طور پر. اب اس کے بعد ایک تنبیہ آ رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جان لو اللہ انسان کے اور اس کے قلب کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا. یہ وہ شے ہے جس کو قرآن میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن عافیت اس میں ہوتی ہے. آج آپ پر کوئی حق منکشف ہوا، قبول کرے فوراً. اگر دل نے گواہی دی حق ہے پھر آپ نے نہیں مانا تو آپ کو سزا ملے گی. کیا؟ اب حق کو پہچاننے کی صلاحیت کم کرتی جائے گی. اب زیادہ بڑا سٹیمولس درکار ہوگا تمہیں حرکت میں لانے کے. پھر بھی حرکت میں نہ آئے تو پھر اور کم ہو جائے گی. ہوتے ہوتے اللہ کا یہ قانون جو ہے حائل ہو گیا اب دل اور انسان کی طرف. اور جان لو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جانا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً.
اور ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا، اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے، جس کو آپ کہتے ہیں اپنے محاورے میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ جب عوامی اور عمومی عذاب آتا ہے تو صرف ظالم ہی نہیں پستے اس میں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ میں نے جو رات بات کہی تھی، عذاب سر پر کھڑا ہے، اگلی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ شکل، اور پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف بدکار ہی مارے جائیں۔ مشرقی پاکستان میں کیا صرف بدکار مارے گئے تھے؟ ہسپانیہ میں کیا صرف بدکار مارے گئے تھے؟ ایک ملک جس پر 800 برس حکومت کی مسلمانوں نے، اور پھر ایک بچہ بھی وہاں نہیں چھوڑا گیا زندہ، یا جلا دیے گئے، یا قتل کر دیے گئے، یا زبردستی عیسائی بنا لیے گئے، اور یا جہازوں میں بھر بھر کر اور افریقہ کے شمالی ساحل پر ڈمپ کر دیے گئے، جہاں نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو۔ تو ڈرو اس عذاب سے، جب آئے گا تو اس کی چکی میں صرف گیہوں نہیں پسے گا، گھن بھی پسے گا۔ صرف ظالمین پر جو ہے ان پر وہ عذاب نہیں ہوگا، عام لوگوں پر بھی ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ تعالیٰ عقاب میں، سزا میں بہت سخت ہے۔ شدید العقاب، یہ بھی وہ بات ہے کہ جو کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے، اللہ کی یہ دونوں شانیں ہیں، سامنے رہنی چاہیے۔ وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، لیکن شدید الانتقام، شدید العقاب، یہ بھی اس کی شان ہے۔ اس کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا دھوکہ کھا لیا تم نے؟ اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور جہنم میں جھونکنے والا بھی وہی ہے۔ اب آئی وہ آیت جو میں نے رات میں پڑھی تھی، یہ ہے پاکستان کی تاریخ، تحریک پاکستان۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو ذرا جب تم ہندوستان میں، اب یہ میں ایڈ کر رہا ہوں، اقلیت میں تھا، ہندو 4 گنا زیادہ تعلیم یافتہ، سرمایہ دار، انگریز کے قریب، انگریز نے حکومت چھینی تھی مسلمان سے، مسلمان کو وہ سمجھتا تھا اس میں بغاوت کے جراثیم ہے۔ ہندو کے لیے کیا تھا؟ چینج آف ماسٹرز، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی۔ اس وقت جو خوف طاری تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں دبا لیا گیا، ہندو غالب تھا۔ جو پروونسز جو تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں تو ہندو غالب تھا، میجورٹی میں بھی تھا۔ میجورٹی کے صوبے جو ہے مسلمانوں کے، وہاں کے زمینداروں کی زمینیں ہندوؤں کے پاس رہن تھی، اور اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو یہاں تو مسلمان کو تعلیم یافتہ ہوتا ہی نہ۔ میڈیکل کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، انجینئرنگ کالج میں کوئی مسلمان داخل ہو سکتا تھا، وہ تو کوٹا بنا دیا گیا ہے، اتنے % سیٹیں ملیں گی چاہے نمبر کم ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اب یہ تھا مستقبل کا خوف، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک کر لے جائیں، ہندو چھا جائے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو تمہارا مذہب تبدیل کرے گا، ہندو تمہاری زبان ختم کر دے گا، ہندو تمہارا کلچر ختم کر دے گا۔ اس کے عزائم نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے، نہایت خوفناک تھے۔ یہ 16 اپریل 1946 کو تقریر کی تھی محمد علی جناح المعروف بقائد اعظم، یہاں آپ کے حبیبیہ ہال جو اسلامیہ کالج کا ہال ہے، خواتین کے اجتماع۔
جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم حصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. جو شخص ذرا بھی واقف ہے جناح کی شخصیت ہے وہ جانتا ہے وہ لفظوں سے کھیلنے والا نہیں تھا، وہ اوریٹر نہیں تھا، خطیب نہیں تھا، جوشیلا نہیں تھا، جذباتی نہیں تھا. تو بہت ٹھنڈا آدمی، وکیل تو بہت ٹھنڈا ہوتا، ججی تو نہیں بات کرتا. تو تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں، تو ملک عطا کر دیے. آؤ، کم سے کم اس وقت کے ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں سے 2/3 کو ہندو کے غلبے سے بچا لیا. 10 کروڑ کل آبادی تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی اس وقت، اس میں سے 6.5 کروڑ یہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان میں آ رہے، ہندوستان میں رہ گئے 3-3.5 کروڑ. تو کم سے کم یہ تو بچ گئے. تو ان حالات میں اللہ اپنا احسان گنوا رہا ہے. فآواکم، تمہیں اللہ نے پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی تائید سے تمہاری نصرت خصوصی فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کتنی خوشحالی پاکستان کے اولین دور میں آئی ہے، وہ بھی یاد کچھ ہوگی کسی کو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اگر تم ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے ہم اور دیں گے اور دیں گے اور دیں گے. میں نے وہ اگلی آیت کون سی پڑھی؟ سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ہمارے انعامات پر شکر کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، ان نعمتوں کا حق ادا کرو گے، یہ آزادی ہم نے تمہیں دی تھی اس کا حق ادا کرو گے، تاکہ اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دو. اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں. ہماری آزادی وہ نہیں ہے، مادر پدر آزادی نہیں ہے. ہم آزاد ہونا چاہتے تھے ہندو اور انگریز سے، تاکہ تیرے بندے بنے، تیرا دین قائم. اگر یہ ہم کرتے لازیدنکم، میں اس آیت کی روح سے لازم سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے اور علاقے فتح کرتا، کم سے کم کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جانے دیں. لیکن ہم نے پہلے روز سے ناشکری کی، اللہ کے دین کی طرف قدم نہیں بڑھایا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کون ذمہ دار ہے، پوری قوم ذمہ دار ہے. البتہ مختلف افراد کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. لیکن لعلکم تشکرون نہیں کرو گے تو عذاب. اللہ نے 25 برس قمری اعتبار سے 25 برس مہلت دی، پھر عذاب کا پہلا کوڑا پڑا مشرقی پاکستان. 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ. کتنا اسلحہ، کتنے ہمارے جہاز، کتنے ہمارے ٹینک ہندو کے پاس گئے. ہمارا مورال زمین پر پاتال میں، ہندو کا مورال آسمان. زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا مغرب پاکستان بھارت کے لیے. وہ تو اللہ کی مرضی تھی، نکسن کے دل میں بانٹ ڈالی. حدیث میں آیا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. نکسن، اندرا گاندھی مرتے دم تک شکایت کرتی رہی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. اس نے کوسیجن سے بات کی ہاٹ لائن پر، بند کرواؤ جنگ. اور کوسیجن نے حکم دیا اندرا گاندھی کو یونیلیٹرل سیز فائر، یک طرفہ جنگ بندی بھارت نے اعلان کی. ورنہ ہمارا سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بڑھ رہا تھا بھارت. راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، بھارت تیزی سے بڑھ رہا تھا. لے دے کے جنرل ٹکا خان موجود تھے صرف، اور یہ سلیمان کی میں ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے. صرف ایئر فورس ہماری پیرالائز کر دی تھی بھارت نے.
جبکہ 1965 کی جنگ ہم نے ایئر فورس کی وجہ سے جیتی تھی، لیکن 71 میں آ کر روس نے ان سے ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے تھے جن کے اندر کہ وہ ایوانس لگے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ہمارا جہاز حرکت کرتا تھا انہیں پتہ چل جاتا تھا، اور ہماری بیچاری کیا، ہماری نیوی ہے ہی کیا، بھارت کے مقابلے تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہماری بیچاری نیوی اس کو آ کر وہ کیماڑی میں مار کر گئے، یہ بھی یاد ہے کہ بہرحال یہ پہلا کوڑا تھا کہ دوسرا اور بڑا کوڑا تنا ہوا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، معجزہ ہو جائے، اللہ اس قوم کے دلوں کو بدل دے، اس میں توبہ، حقیقی توبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع ہو جائے، ایک عوامی سطح پر عزم مصمم پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے جینا ہے، اسلام کے لیے مرنا ہے، اور تن من دھن اسلام پر نچھاور کر دینا۔ کوئی عجب نہیں، قوم یونس پر بھی عذاب کے آثار آ چکے تھے، اس کے بعد توبہ کی قوم نے تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا۔ یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، تاریخ میں ہوا ہے، اس کا بھی ایک خاص سبب تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت۔ آگے چلیے، اس قدر پیارے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے پاس، تم نے دعائیں مانگ مانگ کر یہ ملک لیا تھا، اب اس کے اندر اپنی منمانی چلاؤ گے بجائے اللہ کے حکم کے، اپنی قانون سازی کرو گے بجائے شریعت کی تنفیذ کے، اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ سب سے بڑی جو ہے امانت تو یہ پاکستان ہے تمہارے پاس، اللہ کا، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، یہ تمہیں دنیا ہی میں مگن رکھتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، فکر معاش ہے، اولاد کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو جائے، 10,000 20,000 فیس دینی پڑے کوئی بات نہیں، کہیں سے لے لیں گے، ڈاکہ مار لیں گے، رشوتیں لے لیں گے، غبن کر لیں گے، مال اور اولاد فتنہ، یہی تمہیں روکے ہوئے ہیں، یہی تو تمہاری دامن تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھنے نہیں دیتے۔ مال، ایک بیڑی یہ پاؤں پہ پڑی ہوئی ہے مال کی، اور دوسری بیڑی جو ہے اولاد کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ان ہتھ کڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ، ٹھیک ہے ان کا حق ایک حد تک، مناسب حد تک ادا کرو، انہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور دیکھ لو اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اولاد تمہیں کیا اجر دے دے گی؟ تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا اولاد میں، پوری جسم و جان کی قوتیں پیسہ کمانے پر پیسہ لگا دیا اولاد پر، اور یا مکانوں پر اور بلڈنگوں پر، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں کو بدلہ دے سکے؟ یہی اولاد جوان ہو کر سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، نہیں جی آپ تو دقیانوسی آدمی ہیں، آپ تو پرانے دور کے آدمی ہیں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اس کا سینے پر سانپ لوٹتا ہے، یہ میرا بیٹا بول رہا، یہ وہ ہے جسے میں سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں، یہ میرے وجود کا تسلسل ہے، اور یہ آج اس طرح کھڑے ہو کر سینہ تان کر اور مجھ سے بات کر رہا۔ باقی تو آپ کو معلوم ہے، والدین کو قتل بھی کر دیتے جائیداد کے لیے، کوئی جھگڑے کے لیے، کوئی اور ہو گیا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جو اس میں پہلے پڑھ چکا ہوں،
اللہ کا قانون یہ ہے، وہ کسی پر نعمت دیتا ہے تو اگر اس کا حق ادا کرے تو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور اگر کفران نعمت کرے، کفران نعمت، تو میرا عذاب بھی شدید۔ ایک شدید عذاب کا مزہ ہم چکھ چکے، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھا، پاکستان ختم ہو جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو ابھی آپ سے کہا، میں ڈنکے کی چوٹ کر رہا ہوں، سن 71 میں صرف 6 دن کی مار تھا پاکستان بھارت۔ It could have vanished from the map of the world right in 1971۔ یہ اللہ نے مزید مہلت دی، مزید مہلت دی، مزید مہلت دی۔ اور مہلت کن کے ذریعے سے دلوائی ہے؟ ہمارا زور چلتا تھا نکسن پر، کوئی ہمارا زور چلتا تھا کوسیجن کے اوپر، اور اندرا گاندھی تو فاتح تھی، وہ ہماری بات سننے والی کہاں تھی؟ اس نے تو بڑے فخر سے کہا تھا، ہم نے نظریہ پاکستان، دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ کہاں گیا تمہارا دو قومی نظریہ؟ کیوں علیحدہ ہو گیا مشرقی پاکستان اگر تم ایک قوم تھے؟ اور ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکا لیا مسلمانوں سے۔ یہ اس کی فاتحانہ شان تھی اندرا گاندھی کی۔ تو اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، پھر اس کے لیے تیار ہو۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ وہ جب آئے گا، عوامی عذاب جب آتا ہے تو وہ پھر فرق نہیں کرتا۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ انڈیویجول بیسس پر ہوگا۔ آپ کا حساب کتاب یہ ہے انڈیویجول، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ وہاں قومی سطح کا حساب نہیں ہے، قومی سطح کا حساب یہاں ہوتا ہے، اور یہاں پہ پوری قوم پکڑی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں اسپانیہ کی مثال دوں، ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اے مسلمانوں، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا اونچا مقام دیا ہے، واجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں خیر امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب اس کی اگر ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، پیٹھ موڑ لو گے، تو تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ ہمارا کام تو ہونا ہے، ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے۔ اس پر میں نے آخری بات کہی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو موقع ہمیں دیا تھا، اقبال کے 2 خوابوں میں سے ایک خواب، اللہ ہمیں اس میں سے نکال باہر کرے اور صرف افغانستان کے ذریعے سے وہ کام کرا۔ احادیث میں بھی ذکر ہے خراسان کا، اور ٹوائنبی کے حوالے سے میں ذکر کر چکا ہوں رات کی تقریب میں، کہ اس نے کہا تھا افغانستان وہ ملک ہے جس میں صحیح بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور وہیں سے اسلامی تہذیب کی ریسرجنس ہوگی۔ اب دیکھیے یہ کلیش آف سیویلائزیشن، ہنٹنگٹن کی کتاب، کہ تہذیبوں کے تصادم میں یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کب کا کہا ہوا؟ 1930 میں ٹوائنبی نے کہا ہے افغانستان میں بنیادی اسلامی تہذیب موجود ہے، اور یہیں سے عالمی سطح پر تہذیب اسلامی کا احیاء۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تلخ ترین بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لاکھوں قتل ہوں، پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے، بھارت ہم پر قابض ہو جائے، اور پھر بھارت مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا ہے ایک مرتبہ، کوئی مانے گا؟ تاتاریوں کے ہاتھوں 95 لاکھ انسان، بلکہ میرے نزدیک تو کروڑوں کے اندر تعداد ہے، وہ قتل ہوئے تاتاریوں کے ہاتھ۔ یہ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے اندر، جبکہ خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا ہے، اور 1258 میں فال آف بغداد آخری خلیفہ مستعصم باللہ کو محل سے نکالا تاتاریوں نے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹا، سڑک پر ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔
یہ تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے عربو تم نے ہمیں بہت اونچا مقام ہم نے دیا ہے، لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم اگر پیٹھ دکھا دو گے تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو نہیں۔ اور لائے بھی کس کو؟ جن کے ہاتھوں کروڑ کے قریب مسلمان قتل ہو چکے۔ یہ ساری پھر جو عظیم سلطنتیں بنی سب تاتاری تھے، مختلف قبیلے ہیں ان کے۔ یہ مغل کون تھے؟ یہ ترکان تیموری کہلاتے ہیں۔ ترکان صفوی ایران میں بدقسمتی سے انہوں نے شیعت اختیار کر کے ایک نیگیٹو رول اختیار کر لیا اسلامی تاریخ کے اندر۔ ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی، دی گریٹ آٹومان امپائر، یہ سب ترکوں کی زیر قیادت تھا۔ عرب اٹھا کر پھینک دیے گئے، اب تم قیادت سے معزول، اب یہ قیادت جو ہے ان ترکوں کے ہاتھ میں۔ تو میں نے ذکر کیا تھا دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اور یہ میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ اگست 2001 میں چھپا، ستمبر 2001 میں 9/11 جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ Most people think the crusades are a thing of the past, over forever, but they are wrong. Preparations are being made for a final crusade, and it will be the bloodiest of all. یہ اس کا ایڈیٹر لکھ رہا ہے، اس کا ایڈیٹر جو ہے جیرالڈ فلری، اس کے حیران کن اگست میں یہ الفاظ چھپ رہے ہیں، ستمبر کے اندر وہ حادثہ ہوا۔ یہ ساری تیاری کس کی تھی؟ کروسیڈ کی تھی۔ اس کے لیے امریکی قوم کو تیار کرنا تھا، اسی لیے بش کی زبان سے کروسیڈ کا لفظ نکل گیا، بعد میں اس نے اسے اصلاح کیا۔ بہرحال ایک بات جان لیں کہ یہ رسالہ جو ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے۔ یہ دو فرقے بڑے ہیں عیسائیوں کے، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ یہ پروٹیسٹنٹس جو ہے پاپائیت کے بہت خلاف، کیتھولزم کے خلاف، پوپ کو یہ شیطان کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو یورپین یونین بنی ہے یہ پرانی ہولی رومن امپائر کو تازہ کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کے اندر ایک رومن کیتھولک حکومت قائم ہو، فلسطین میں عیسائی حکومت قائم ہو۔ جیسے ایسٹ تیمور میں آپ کو معلوم ہے رومن کیتھولک حکومت قائم ہوئی، انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تقسیم کرایا گیا اور رومن کیتھولک حکومت۔ تو یہ اس کے لیے کروسیڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ یونائٹڈ یورپ کیوں بنا ہے، اور یہ نیٹو اب بھی کیوں ایکٹیو ہے، کس لیے؟ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی آپ سے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ یہودیوں نے جن ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے عالم عیسائیت کو فتح کیا، یہ تو آپ دعا کریں کہ میں اس کو تحریر میں لے آؤں، اور یہ مضمون جو ہے بہت انفارمیٹیو ہے، بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر تفسیر قرآن کے بھی ایک مسئلے سے بحث کرتا ہے کہ دو آیات میں بظاہر ایک لطیف سا تضاد ہے، اس کو کیسے حل کریں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی ذرا ہوشیاری دیکھیے۔ ایک طرف یہ عالم عیسائیت کو اپنے شکنجے میں لے رہے، دوسری طرف پوری دنیا کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔